السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب باخیر و عافیت ہوں گے، اللہ شاد و آباد رکھے۔ ویورز، سیکنڈری ایزوسپرمیا کا میرا ایک آن لائن کیس تھا اور وہ میں آج آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا۔ یہ پیشنٹ بیچارہ اولیگوسپرمیا کا پیشنٹ تھا۔ اکارڈنگ اس کے جو رپورٹس آئی تھی تو اس کے جراثیم کم تھے، یعنی 4 ملین 2 ملین میں پھر رہے ہوتے تھے، اور وہ اس کی امپرومنٹ کے لیے کوشش کر رہا ہوتا تھا۔ کبھی ایلوپیتھک میں جاتا تھا، کبھی حکیم، کبھی ہومیوپیتھک میں جاتا تھا، اور یہ کوشش صحیح مسحیح کرتا تھا۔ لیکن اچانک 1-2 سال کے بعد یہ کاؤنٹ کم ہوتے 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 زیرو ہو گیا۔ یہ زیرو ہوا اور اس کے بعد پھر ٹریٹمنٹ میں کیا ہوا، کیسے ہم نے اس کو دیکھا، کیس ٹیکنگ کیسے کی، اور آخری ریزلٹ کیسا تھا، ان تمام پر ہم آپ سے ڈسکس بھی کریں گے اور آپ کو اسکرین پر پروف بھی دکھائیں گے۔ لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ ویور، سیکنڈری ایزوسپرمیا، جیسے اس پر آلریڈی میری ویڈیو ہے اور اس کا لنک آپ کو آئی بٹن پر نظر آ رہا ہے۔ اس پر آلریڈی میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی ہے کہ یہ کیا کیسز ہوتے ہیں۔ یہ وہ کیسز ہوتے ہیں کہ ان کو بعد میں ایزوسپرمیا ڈیولپ ہو جاتا ہے، یعنی ان کے ساتھ کوئی بچپن والا مس ہیپ نہیں ہوتا کہ ان کے ممس آ گئے یا ان کے جو ٹیسٹس ہیں یہ اوپر ہی رہ گئے، نیچے نہیں آئے، یا کوئی اور ٹیسٹیکولر انجری ہوئی یا ٹیسٹیکولر سائز چھوٹا رہ گیا ہے، تو ایسے کوئی نہیں تھا۔ یہ پیشنٹ ٹھیک تھا، لیکن اس کی ہسٹری یہ تھی کہ یہ بچپن سے مختلف بیماریوں کا شکار رہا اور اس کو ہلکا پھلکا بخار ہر ٹائم رہتا تھا۔ مختلف قسم کی اس کے علاج بھی ہوئے، ایون ایک وقت میں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا جو ٹی بی کے مرض تھا اس نے گھیر لیا اور 8-9 مہینے اس نے وہ علاج بھی کرایا۔ یعنی مختلف ٹائموں میں وہ مختلف ادویات اور ٹی بی کے جو اینٹی بایوٹکس ہیں وہ بڑے ہائی پروفائل ہوتے ہیں اور وہ بڑے ٹاکسک ہوتے ہیں۔ لیکن جب پیشنٹ ہمارے پاس آیا تو وہ نیل سپرم کے ساتھ آیا۔ اس کی ٹیسٹیکولر جو الٹرا ساؤنڈ تھا اس میں ایک اچھی بات تھی کہ ٹیسٹس کا سائز ٹھیک تھا، نہ اس میں ویریکوسیل تھا، نہ ہائیڈروسیل تھا، نہ کوئی اور مسئلہ تھا۔ اس کے ایل ایچ ایف ایس ایچ بہت بڑے ہوئے تھے، یعنی زیادہ تھے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھا، اس کی کیس ہسٹری لی، اس کا میازن دیکھا، اس کی کنسٹیٹیوشن دیکھی، اس کی کازیشن دیکھی، ان کی سیکنڈری کازیشن دیکھی، اور اللہ کا نام لے کر ہم نے دوائی کو سٹارٹ کیا۔ اور اس کو تقریباً ہم 5ویں کورس میں یہ پیشنٹ تھا کہ اس نے مجھے ایک سٹرپ بھجوائی کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو نہ زمین پہ ہیں نہ آسمان پہ ہیں، یعنی آپ نے جو دوائی دی تھی، ہم تو ابھی ٹیسٹ کا سوچ رہے تھے کہ جب یہ 5واں کورس ختم ہوگا تو ہم ٹیسٹ کرائیں گے، لیکن 5واں کورس درمیان میں تھا اور ہماری پریگنینسی اچیو ہوئی۔ تو میں بھی اس کے لیے بہت خوش ہوا اور میں نے اس کو کہا کہ آپ 3-4 دن مطلب گیپ دے کر اپنا رپورٹ کسی اچھی لیبارٹری سے کروا لیں۔ تو جب اس نے رپورٹ کروائی تو رپورٹ آپ کے اسکرین کے سامنے ہے، اور ایسی رپورٹ میں پھر پریگنینسی تو اچیو ہوتی ہی ہے۔ رپورٹ دیکھیں، رپورٹ میں اس پیشنٹ کا جو کاؤنٹ تھا وہ 81 ملین پر پہنچ چکا تھا، ایکٹیو 64 تھے، اور جو مارفولوجی تھی وہ بھی 5 پہ تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی خوشی کا مقام تھا، پیشنٹ کے لیے بھی تھا۔ اس پیشنٹ نے اپنی دوائی بھی صحیح لی، اس نے پرہیز میں بھی ہمارا ساتھ دیا، جو ہم نے منع کیا تھا کہ یہ نہیں لینا وہ نہیں کھاتا تھا، جو ہم نے اس کو کھانے کو کہا تھا وہ کھا رہا تھا، اور ایسے کرتے کرتے الحمدللہ ہم اس منزل مقصود پر پہنچے جہاں اس کو یہ خوشخبری ملی۔ اس میں تقریباً لگ بھگ 10 مہینے اس پیشنٹ نے علاج کرایا اور اللہ رب العزت کے حکم سے اس کی امید بر آئی۔ تو یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو مایوسی کے گہت اندھیروں میں گرے ہوئے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے حکم سے یہ کیس جو وہ بہت سارے 70% کیسز ہیں ہمارے جو کامیاب ہوئے، ان میں سے یہ کیس تھا، اور یہ تھا بھی آن لائن۔ یہ ڈائریکٹلی ہمارے پاس نہیں آیا تھا، انہوں نے رپورٹس بھجوائی تھی، آن لائن کنسلٹنسی لی تھی، اور پھر ہم نے کیس ٹیکنگ بھی آن لائن ہی کی تھی۔ تو ویڈیو
اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا. ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.